اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی زبان میں جو تاثیر رکھی ہے، جو طاقت، جو صلاحیت اللہ نے عورت کی زبان میں رکھی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کسی اور کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہوگی. کیونکہ ایک مرد سب سے زیادہ کس کی باتوں پر جلدی اثر لیتا ہے؟ ایک عورت کی زبان پر. میری بہنوں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اس کو پورے ماحول میں، پورے معاشرے میں ٹینشن لگی ہوئی ہے، باہر جاتا ہے تو انہوں ملتے ٹینشن دیتے، انہوں ملتے ٹینشن دیتے، لیکن جب وہ گھر آتا ہے بیوی اس کو کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کرے، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. تو مجھے بتائیے کیا اس شوہر کا ٹینشن باقی رہے گا؟ جی نہیں رہے گا. کیونکہ اس کے گھر سے اس کو اس کی بیوی جو سکون ملتا ہے، اس کو اس کی باتوں سے اس کا جو اثر اس مرد پر ہوتا ہے، میری ماں اور بہنوں، پورا ماحول، پورے معاشرے میں اس کو ٹینشن ہو، لیکن اگر اس کی بیوی اس کو سکون کی بات کرے تو اس کا پورا ٹینشن سر سے ہٹ جاتا ہے. غور کریے. آئیے ہم مثالیں کچھ دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، جب وہ غار حرا سے لوٹ کر تیزی سے دوڑ کر ہماری امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جب سب سے پہلے قرآن کی آیتیں جب نازل ہوئی میری ماں اور بہنوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت کے مطابق بہت ڈرے ہوئے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے تھے کہ اے خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گویا میں ہلاک ہو جاؤں گا، گویا میں مر جاؤں گا، گویا میں ضائع ہو جاؤں گا. تو دیکھیے میری ماں اور بہنوں، ایک عورت کی ہمت، اس کے الفاظ کتنی طاقت دیتی ہے ایک شوہر کو، ایک مرد کو. ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ اے میرے پیارے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یقیناً اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. غور کریے کیسے حالات میں ہماری امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے جس وقت پورا مکہ اللہ کے رسول کے خلاف ہو چکا، جب پورے مکے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچنے لگے، اور اس وقت ساتھ کون ہے؟ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری بہنوں غور کرو، اگر کوئی شوہر توحید پر آتا ہے، صحیح عقیدے پر آتا ہے، اور گھر جا کر کہتا ہے کہ مجھے اس قرآن اور حدیث کا علم ہو گیا، صحیح عقیدے کا علم ہو گیا، تو عورتیں اس کا ساتھ دینے کے بجائے کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ تمہارے معلومات تمہارے پاس رکھو، تمہارا عقیدہ تمہارے پاس رکھو، ہم ہمارے امی سے جو سیکھ کے آئے نا وہی کریں گے. اللہ اکبر. ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے میری ماں اور بہنوں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہترین، سب سے بہترین بیوی ہے میری ماں اور بہنوں، جن کی اپنے شوہر کو ہمت افزائی کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پورے کائنات کا رب العالمین ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا. غور کریے ایک بیوی میری ماں اور بہنوں، ایک بیوی کا مقام اسلام میں بڑا بہترین مقام ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی اہم ہیں میری ماں اور بہنوں. اس کے بعد آئیے ایک اور ایسی ہی بیوی کی ہم کے تعلق سے ہم لوگ سنتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی ہم نے کہا اولاد کے تعلق سے، جب میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہی ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی ملک کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس وقت مکے کا سب سے خوبصورت ترین انسان، سب سے ذہین انسان، سب سے مالدار انسان ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام لے کر آتے ہیں. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، جن کو ابھی اسلام کی اور ایمان کی دولت ابھی ان کو نہیں ملی تھی، وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. اے ام سلیم، تو جانتی ہے کہ میں مکے کا سب سے خوبصورت ترین انسان ہوں، مالدار انسان ہوں، ذہین انسان ہوں، خوب میرے پاس مال اور دولت ہے، میں تجھ کو نکاح کا پیغام تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے اپنے ایمان کو ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مضبوط کر لیجیے. سنیے کیا جواب دیتی ہے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مقام بھی مل سکتا ہے، لیکن جانتی ہے جواب کیا دیتی ہے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتی ہے اے ابو طلحہ، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، حالانکہ تمہارے نکاح کا پیغام کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، تم مجھ سے کیوں نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ اللہ اکبر. قربان چاہیے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر. کاش کہ آج کی ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان نوجوان لڑکی اس جملوں کو اپنے زبان پہ ہمیشہ کے لیے لا لیتی، ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیتی. کیا کہتی ہے؟ اے ابو طلحہ، میں مومنہ ہوں، میں مسلمان ہوں، اور تم ایک کافر ہو، لہٰذا تمہارا میرا نکاح نہیں ہو سکتا، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. غور کریے آج ہمارے بہت سارے مسلمان ماؤں کی شکایت ہے، بہنوں کی شکایت ہے، بھائیوں کی شکایت ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں کے لیے، وہ اپنے بیٹوں کے لیے دیندار لڑکیوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان کو دیندار لڑکیاں نہیں ملتی. یہ شکایت ہے میری بہنوں، یہ شکایت ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اگر ہمارا ایمان ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مضبوط ہوتا تو ہم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیتے.
غور کریے انہوں نے کس چیز کو اہمیت دی. دولت. آج کیا کر رہے ہیں؟ آج دینداری کے مقابلے میں دولت کو فروغ دے رہے ہیں. کسی کے پاس اگر دولت ہے، لڑکے کو علم نہیں ہے، اس قرآن کا علم نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لڑکے کو اللہ کے بارے میں کیا پتا؟ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، کوئی بات نہیں. لڑکا سیٹلڈ ہے، اچھا مالدار ہے، اچھی دولت ہے، اچھے خاندان کا ہے، تو ختم، بیٹیوں کو اٹھا رہے ہیں اور دے دے رہے، ان کا نکاح کرا دے رہے. غور کریے میری ماں اور بہنوں، جب کہ وہ لڑکا شرک اور بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ لڑکے کے پاس کتنی توحید ہے، کیا اس کے گھر میں شرک ہے یا نہیں. غور کریے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہماری زبان کے چھوٹے الفاظ ہے کہ ہم دینداری کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہم کو دینداری نہیں مل رہی. اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے، اس طریقے سے ایمان کو مضبوط کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ. اسی واقعے سے ایک اور بات بھی ہم کو ملتی ہے میری ماں اور بہنوں. جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سوچ میں پڑ گئے. ارے واقعی اسلام ایک سچا مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے. اسے ایک اور نقطہ ہم لوگوں کے لیے نکلتا ہے. آج میری ماں اور بہنوں، ہماری بہت ساری مسلمان مائیں اور بہنیں، بہت ساری ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ محبت کے نام پر ان کے نکاح میں چلی جا رہی ہے، ان سے میرج کر رہی ہے، ان سے شادیاں کر رہی ہے. جبکہ یہاں غور کریے، ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بنیاد پر اس رشتے کو ٹھکرا رہی تھی کہ وہ کافر ہے. اور آج کی ہماری مسلمان لڑکیاں محبت اور عشق کے نام پر اس دین اسلام کو چھوڑتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. کیا آج آپ نہیں دیکھ رہے؟ فیس بک پر دیکھ لیجئے، یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، آپ واٹس ایپ پر دیکھ لیجئے، دن بدن ہم کو یہ نیوز آتی جا رہی ہے. آپ اخبارات کا مطالعہ کریے میری ماں اور بہنوں، نہ جانے کتنی ہماری مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے، نہ جانے کتنی ہماری مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ بیٹھی ہے. ہمارے لیے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اسوہ ہے میری بہنوں، ایک بہترین نمونہ ہے. ہم کو دیکھنا ہے کہ کیسے انہوں نے ابو طلحہ کو اسلام میں پیش کیا. غور کریے، ایک بیوی میری ماں اور بہنوں ایک شوہر کو اسلام کی آغوش میں لے کر آ گئی. اللہ اکبر. کیا ہم آج بیوی ہونے کی حیثیت سے، شوہر اگر نماز کو نہیں جاتا تو کیا ہم جس طریقے سے ریکویسٹ کرتی ہے اپنی دوسری ضروریات کے لیے، کیا اسی طریقے سے ہم ہمارے شوہر کو نماز کے لیے تیار نہیں کر سکتی؟ بولیے میری ماں اور بہنوں، اگر ہمارا شوہر اس دین سے دور ہے، اس قرآن سے دور ہے، تو ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس قرآن کے قریب لائیں، اس قرآن سے اس کے رشتے کو مضبوط کر لیں. ایک بیوی کی ذمہ داری ہے میری ماں اور بہنوں. اللہ کے لیے بیوی ہونے کی ذمہ داری کو نبھائیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی ہونے کی ذمہ داری کیا ہے. ایک بیٹی ہونے کی بھی بڑی اہم ذمہ داری ہے. آپ غور کریے، ماحول اور معاشرے میں ایک باپ اپنی بیٹی کی باتوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یا پھر اپنے بیٹے کی باتوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ جی جواب دیجئے. بیٹیوں کی باتوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے نا باپ. میری بہنوں، اللہ کے لیے اس طاقت کا استعمال کرو. جو تاثیر اللہ نے ہم کو دی ہے اس کا استعمال کریے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً باپ کے دلوں میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی محبت ڈال رکھی ہے، اور یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی ہے. یقیناً میری ماں اور بہنوں، اب اس محبت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے، ایک باپ ایک بیٹی کی محبت اگر دیکھیں گے تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین واقعہ ہم کو ملتا ہے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر ہے. یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں قیدی بن کر آ گئے تھے. یعنی ابھی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. جنگ بدر جب ہوئی تو وہ قیدی بن کر آ گئے، اور ہماری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مکے میں تھی، جب ان کو معلوم ہوا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کر وہ مدینے میں موجود ہے، تو ہماری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہے، ایک ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتی ہے، اور بھیج کر کہتی ہے کہ ہار فدیے کے طور پر لے لیجئے اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیجئے. میری ماں اور بہنوں، دیکھیے بیٹیوں سے کیسی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس ہار کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر فوری وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یاد آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ہار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں اور پھر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر فدیہ لیے، بغیر اس ہار کو لیے ہوئے، اس ہار کے ساتھ ان کو مکہ بھیج دیتے ہیں. غور کریے، یہ محبت ہوتی ہے ایک باپ کی اپنے بیٹیوں سے. میری ماں اور بہنوں، اگر ہمارے باپ اگر غلط عقیدے پر ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کے ایمان دوسری چیزوں پر ہے، تاگے اور دھاگے، نیمبو اور ناریلوں پر ہے، تو ایک بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو اپنے باپ کے سامنے رکھے، ان کے عقیدوں کو درست کرے. اگر باپ حرام کمائی اگر کما کر لاتا ہے تو وہ بیٹی کی ذمہ داری ہے. جب بیٹی کی زبان سے الفاظ نکلیں گے نا، سب سے زیادہ اثر باپ کے دل پر ہوتا ہے. اگر بیٹی یہ کہے کہ ابو جان ہم بھوکے رہیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، لیکن ہم کو حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، تو مجھے بولیے کیا وہ باپ حرام کاری کو نہیں چھوڑ سکتا؟ ضرور چھوڑے گا انشاءاللہ.
اگر باپ نمازوں کے پابند نہیں ہے تو بیٹی اگر ان کو نمازوں کی پابند اگر کروانا چاہتی ہے تو ضرور کر سکتی ہے. باپ اگر گناہوں میں ملوث ہے تو بیٹی اگر چاہو تو اس کو گناہوں سے بچا سکتی ہے. اللہ نے یہ تاثیر عورت کی زبان میں رکھی ہے میری بہن. دوسری ذمہ داری